بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، اس طرف آتا ہوں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے جو سمجھدار اور پڑھے لکھے علماء ہیں، سمجھدار، وہ اس بات کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیے، نمازیں گھر میں پڑھیے، جمعہ کی نماز کی بجائے ظہر اپنے گھر میں پڑھیے۔ دنیا کے بہت سارے مفتیان نے اس پر فتویٰ دیا ہے، لیکن ہماری پاکستانی اور کچھ غالباً ہندوستان کے بھی کچھ جو لوگ ہیں، کچھ جذباتی ہیں، اور وہ جمعہ اور جماعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیو، پوری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وائرس، یہ ایک دوسرے سے میل ملاپ کی وجہ سے، ہاتھ ملانے سے، مل بیٹھنے سے زیادہ، جہاں پر بہت لوگ ہوں، وہ سبب بنتا ہے پھیلنے، اور یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب اذا سمعتم طاعون بارض فلا تدخلوها، طاعون کا سنو کسی زمین پہ ہے تو وہاں داخل مت ہو، اور کسی زمین پہ واقع ہو گیا ہے اور تم وہاں موجود ہوتے وہاں سے مت نکلو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں لا یرید الممرض علی مصحح، بیمار کو صحیحوں کے اندر شامل مت کرو، ان کے ساتھ مت ملاؤ، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجذوم سے فر من المجذوم فرارک من الاسد، ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، الشرید بن سوید الثقفی ہیں، تو یہ روایت کرتے ہیں کہ ثقیف سے ایک آدمی، ایک وفد آیا، تو اس میں ایک آدمی مجذوم تھا، یعنی جزامی کا مرض تھا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا دیا، فارسل الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فرجع، کہ ہم تمہاری بیعت کر چکے ہیں، تم واپس چلے۔ یعنی آپ اس سے ہاتھ ملانا، بیعت تو کرنا دور کی بات ہے، ہاتھ تک نہیں ملایا، اور کہا کہ آپ وہیں سے چلے جائیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اس میں سبق تھی کہ اگر اس طرح کے بیمار لوگ ہوں جس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو اور وہ اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، تو پھر ان سے میل ملاپ مت کرو۔ اور بھائیو، ہمارا اسلام ہمیں ایک قانون دیتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کے اندر وائرس ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وائرس ہے، اور وہ وائرس 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد وہ کہیں ظاہر ہوتا ہے، اب وہ لوگوں میں گھل مل گیا، مل رہا ہے، اس کے اندر تو اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی تو نہیں ہے اس طرح، سب کے نہیں ہوتی اس طرح کی، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ ان کو وائرس لگا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ ظاہر ہونے کے بعد جو اس کی قوت مدافعت ہے اس کی وجہ سے، دیگر علاجز کی وجہ سے بچ جائے، لیکن جو کمزور ہیں وہ مر جائیں گے۔ یعنی آج میں صحت مند ہوں، اسی لیے میں مسجد جانا چاہتا ہوں، تم کو نہیں معلوم مسجد میں کوئی بیمار ہو تو، اور اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے، خود تکلیف اٹھاؤ، اور تمہارے اندر ہے تو تم دوسروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی لیے کبار علماء نے وہ اس پر فتویٰ دیا ہے کہ مسجدیں بند کی جائیں، جمعہ کی نماز بھی ظہر کی صورت میں گھروں میں پڑھی جائے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر تنگی پیدا کرے، تمہیں مشکل میں ڈالے۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، تم اپنے آپ کو قتل بھی مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایسے کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اگر یہ حالات ہیں تو آپ، اس وقت کے کبار علماء نے، دنیا کے بہت سارے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، دنیا کے بہت سارے لوگ، سعودیہ جس نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر مسجدوں کو بند کیا، کعبہ شریف کے دروازے بند کیے، مسجد نبوی کے دروازے لوگوں کے لیے بند کیے، جس کو دیکھ کر دنیا والے کہنے لگے کہ اسلام کے دیندار بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے یہاں کے جو چرچ کے دیندار ہیں انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ موتیں ہو رہی ہیں۔ اٹلی میں اتنی موتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرکوں کے ذریعے ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ ہم جذباتی بن کر بھائیو اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی قوم کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارا دین یہ جہالت کی تعلیم نہیں دیتا، یہ عقل مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو نمازیں گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، جمعہ کی نماز کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ چیز سامنے رکھی کہ بھائی ہم کیسے نماز چھوڑ دیں، وائرس کے خوف سے نماز چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو دشمن کے خوف سے بھی نماز سے منع نہیں کر رہا، دشمن سامنے کھڑے ہیں تب بھی نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جہاد میں بھی تم نے نماز پڑھنی۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
یہ حالات کی بات ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہادر اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا آپ ڈرتے تھے؟ کیا آپ بزدل تھے؟ مکہ والوں سے ڈر کر نماز نہیں، آپ بزدل نہیں تھے، لیکن آپ ایک حکمت تھی کہ مجھے بھی ماریں گے، میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں ان کو بھی ماریں گے، ان کو بھی تکلیف پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں. اور بھائیو حکم دے دیا اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اللہ اجازت دے رہا ہے ایسے مشکل کے وقت میں. لیکن آج ہمارے بعض لوگ جذبات میں آ کر قرآن کی بہت سی آیتیں ان سے اوجھل ہو گئی ہیں اور وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں مسجد ہر حال میں جانا ہے، اگر ٹھیک ہو تو وہاں سے وائرس لے کر آنا ہے نعوذ باللہ، اور اگر وائرس لے کے جا رہے تو ہاں جو بیچارے بے گناہ ان کو تم نے وائرس لگانا. پیارے بھائیو جہاد کی جو آپ مثال دیتے ہیں، دیکھیے جہاد میں سامنے ایک دشمن ہے، وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تیر مار سکتے ہیں، گولی مار سکتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت جو دشمن ہے ہمارا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ عام دوربین سے خوردبین سے نہیں آ رہا بلکہ الیکٹرانک دوربین سے نظر آتا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو آپ اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اور پھر جب آپ جہاد میں جا رہے ہیں، آپ ہیں نا، آپ صرف آپ ہیں، وہ اگر آپ کو مارے گا تو آپ قتل ہوں گے نا، مجاہد قتل ہوگا، وہ سپاہی قتل ہوگا، اس کا پورا خاندان تو نہیں قتل ہوگا. لیکن اس وائرس کے ذریعے آپ جب جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، جہاد میں نہیں چھوڑتے تو یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. بھائیو جذباتی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہیں، دشمن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، جی ہم دشمن کے اور ان کے ڈر سے اور وائرس کے ڈر سے نماز نہیں چھوڑیں گے، بعد میں وہاں سے وائرس لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے گھر میں ہیں، عورتیں آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ جو 60 سال سے زیادہ، کوئی 80، کوئی 70 سال، 65 سال، جن کی مناعہ جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہے، وہ اس سے متاثر ہو کر مر جائیں. تو یہ بہت عقل مندی ہے. یہ کیا بات کرتے ہو، کیا مثالیں پیش کرتے ہو؟ اسلام بے وقوفی کو نہیں پسند کرتا، اسلام ہمارے ایسے جذبات کو نہیں پسند کرتا جس میں جہالت ہو اور جس میں انسانیت کا نقصان ہو. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیری بہت اونچا مقام ہے، لیکن ایک مومن کا اس کا شرف، اس کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. تو آپ مومنوں کو جا کے وائرس لگا کے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے. بھائیو عقل کے ناخن لو. اب آئیے خلیفہ راشد جناب عمر بن خطاب کے دور میں جب طاعون پھوٹا امواس میں شام کے ایک علاقے میں، اور وہاں پر چند دنوں میں 25 سے لے کر کچھ تاریخ داں کہتے ہیں کہ 70، کچھ کہتے ہیں 35، کچھ کہتے ہیں 30,000 آدمی وہاں فوت ہوئے. ابو عبیدہ ابن جراح فوت ہوئے، معاذ بن جبل فوت ہوئے، اور بھی بہت سارے اجلہ صحابہ وہاں فوت ہوئے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح مصر تھے، انہوں نے فوراً امیر المؤمنین کے فرمان کو نافذ کیا اور انہوں نے کہا یہ آگ کی طرح ہے، سب کو بھسم کر دے گی. اور سیدنا عمر کا فرمان تھا کہ ان کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ. فوراً ان کو لے کر پہاڑوں پہ چلے گئے. بھائیوں میں سوال کروں گا، اتنے سارے لوگ وہاں رہ رہے تھے، بستی تھی، کیا وہ مسجدیں نہیں تھیں؟ کیا وہاں جمعہ جماعت نہیں تھے؟ سب کچھ بند ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئیں، جمعہ جماعت بند ہو گئی، اور سب لوگ اوپر پہاڑوں میں چلے گئے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی؟ آپ رہنمائی اس صورت میں کی کہ آپ نے کہا میرے صحابہ کے اور خاص طور پر خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلو، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے. یہ تو بھائیو ہم نے کہا منع کیا، نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں.